بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے راستے پر ہے۔ جیسے جیسے یہ قریب آ رہا ہے پوری دنیا کے مسلمان اس کی تیاری کر رہے ہیں، تاہم فضیلت والے مہینے کے اثرات اور اہمیت کی صحیح سمجھ کے بغیر تیاری مکمل نہیں ہو سکتی۔ رمضان کی اہمیت کو جاننا آپ کو اس بابرکت مہینے میں خلوص نیت سے عبادت کرنے میں مدد دے گا۔ ہم نے اس مہینے کے چند اہم فضائل کا خلاصہ کیا ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات یعنی لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا، اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پر نور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے، بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہو جاتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزے رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ روزہ دار کے فضائل۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ روزہ دار کا اس ماہ میں اٹھنا بیٹھنا، مزدوری کرنا اور سونا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ کا ایک بہت بڑا اجر اللہ کی زیارت ہے جو روزہ دار کو محشر کے دن نصیب ہوگی۔ روزہ دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے
جس کا نام مشیرہ ہے، اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیطان کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دو، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ رمضان المبارک کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کو غفلت میں گزارنے والوں کے لیے سخت وارننگ ہے۔ اگر رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو یقیناً آپ بہت بڑے نقصان میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں بخشش نہ کروا سکے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ تقوی اور تقوی کے حصول کا مہینہ ہے۔ روزہ آپ کے لیے مقرر ہے جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکیں۔ رمضان کے روزے سال کے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اگر آپ اپنی سخاوت میں اضافہ کرنے چاہتے ہیں تو رمضان کے علاوہ اور نہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تمام مہینوں سے زیادہ سخی تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ سب سے زیادہ سخی تھے رمضان کے مہینے میں۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں یعنی جو بارش اور خوشحالی کا باعث ہیں سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ سخاوت کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو رمضان شروع کرنے کا بہترین وقت ہے، مزید یہ کہ یہ ایک سنت ہے۔